نثار صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کا کردار، گفتگو یہ بتا رہی ہمیں کہ حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اور اپوزیشن بھی کیا ہے کہ ہماری کشتی یا نیا یہی پار لگائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میں بلا وجہ تنگ نہیں کروں گا اور آئیے مذاکرات پر بیٹھتے ہیں. عمران خان کسی بھی طرح حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بار بار کہتے ہیں، آج پارلیمنٹ کے فلور پہ حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی عمران خان کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ دیکھیں، یہ میں نے دونوں دوستوں کی بات سنی ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. زندگی اور سیاست میں ifs and buts اپنی جگہ ہوتے ہیں، اور جو آپ نے حوالہ ہلکا سا دیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں کا حال وہ بھی ایک حقیقت ہوتا ہے، بیان بازیاں بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنا، سیکنڈ ورلڈ وار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو جاپنیز وہ بامب شام چل چکے تھے سارے، تو جاپنیز جنرلز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو سرنڈر. بادشاہ نے تاریخی جملہ بولا ویٹو کرتے ہوئے، اس نے کہا کہ قطعاً نہیں، وی ہیو ٹو سرنڈر. قوم سے خطاب کیا، ایک جملے نے تقدیر بدل دی. اس نے کہا تھا کہ جنٹلمن یا کنٹری مین جو بھی، we have lost the war. Now pick up the arms and pick up the tools. یہ سچویشن آ جاتی ہے. This time I don't think یہ سب رسمی ہے، کیونکہ ہر شے جیم ہو چکی ہے. It's a battle of nerves now. پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اگر میرے جیسا گھامڑ جانتا ہے کہ کدھر جا رہی ہے بات، تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. سیز ہو چکا ہے انجن. اداکاریاں شداکاریاں نہیں اب چلیں گی. اور آئی ڈونٹ تھنک دس ٹائم کہ یہ صرف رسمی ہی ہوگا. اٹس اے ویری سیریس ایفرٹ. ہوتا گیا ہے میں نہیں جانتا. اور ایک دو چیزیں جو بھی بات آپ نے حوالے دی ہیں، محمود اچکزئی صاحب ایک سنجیدہ متوازن بردبار آدمی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہی مینز بزنس. وہ توڑ چڑھتا ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو. اور رانا ثناء اللہ بھی بہت میچور بیلنسڈ. کبھی کبھی میں جب رانا ثناء اللہ کی بات سنتا ہوں، پی ٹی آئی جتنا انہوں نے زیادتی پی ٹی آئی والوں نے اس بندے کے ساتھ کی تھی، آئی پرسنلی نو ایوری تھنگ. خیر، اور اس وقت میں نے بہت بری طرح اپوز کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ تم کر کیا رہے ہو. اچھا، اور آخری بات ذرا غور سے سن لیں. یہ ہم کہتے ہیں شریعت شریعت شریعت، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے عربی کا شریعہ. شریعہ کہتے ہیں عائشہ کانسٹنٹلی رننگ واٹر، مسلسل بہتا پانی، جو فار ایکس نمبر آف ڈیز رک جائے. دن میں بھول گیا ہوں، 8 دن 10 دن جو بھی ہیں، تو اٹ ٹرنز انٹو، وہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، کریہا. یہ ملک رکا ہوا ہے، انجن سیز ہو چکا ہے، آپ کو بدلنا پڑے گا. مطلب ہے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے، ادروائز تیار ہو جاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی ہمارا سوال ہے کہ کیا رویے تبدیل ہوں گے. عامر صاحب، ٹائٹل مل گیا اچکزئی صاحب کو، نیت کا اظہار انہوں نے فلور پہ کر دیا گفتگو کرتے ہوئے. اختیار پر ہمارا سوال ہے، کیا اچکزئی صاحب عمران خان کا بیانیہ اپنائیں گے یا عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لا پائیں گے؟ عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ اختیار سے زیادہ اچکزئی صاحب اپنی ذاتی سیاست میں یہ عہدہ ان کو جس مقام پر لے آیا ہے، وہ اس کا بھی ایک خاص رول ہو سکتا ہے. اگر آپ محمود اچکزئی صاحب کی سیاست کو دیکھیں، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں عائشہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کسی کی تقریر سے الجھی ہوئی ہے یا یہ کسی کی تقریر سے سلجھ سکتی ہے. لیکن پھر بھی ان کی جو پہلی تقریر تھی ایز این اپوزیشن لیڈر، میں اس کو بہت اہمیت محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ان کی جو سیاست تھی وہ ایک علاقائی سطح تک محدود تھی. وہ ایک خاص قسم کا پشتون الیکٹوریٹ تھا جس کے اندر وہ سیاست کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ود ان دیٹ سیاست انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہوگا، انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو قومی سطح کے اوپر ان کی سیاست کی وہ پہچان نہیں ہے جو ہمارے بہت سے دوسرے لیڈرز کے پاس ہے. تو
تو یہ ان کے لیے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ان کی سیاست پاکستان کے بارڈر ایریا کے اندر زیادہ تر انہوں نے کی ہے، اس علاقے کی سیاست ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ان کے رہے ہوں گے، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہوں گے جن کا شاید پاکستانی کو پتہ نہ ہو. سو وہ ایک تو اس نظام کو وہ اندر باہر جانتے ہیں، لیکن بہت اہم چیز یہ ہے عائشہ کہ ان کو یہ موقع ملا ہے اپنی عمر بھر کی سیاست کو ایک قومی سطح پر لانے کا، ایک ایسے موقع پر جہاں ہر کسی کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کوئی کمی آئے، اور ان کو ایک ایسا عہدہ ملا ہے جو کہ بڑا کلیدی کردار اس کے اندر اس کا ہو سکتا ہے. اب کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار بہت کلیدی ہو سکتا ہے، اس کی میرا خیال میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت پر ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم پہ میرا خیال ہے کافی اب دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھیا حکومت آپ کے پاس ہے، یہ صورتحال اگر الجھی ہوئی ہے تو اس کو سلجھانے کی پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور اگر آپ نہیں بڑھتے ہیں آگے تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت سے ان کے اپنے ون پیج والے ساتھیوں کو جو ہے وہ ان قریب نامناسب لگنا شروع ہو جائے. تو ایک اس سے پہلے تو پرائم منسٹر اکیلے تھے، اکیلے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ایک اپوزیشن لیڈر اور ایک جانا پہچانا اور بڑا آرٹیکولیٹ اور بڑا ایکسپیرینس سیاستدان جو ہے اب وہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے. تو اس سے شہباز شریف کے ساتھ بھی کے اوپر بھی پہلے سے زیادہ پریشر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سہولت میرا خیال ہے جو محمود اچکزئی صاحب کو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اگر کچھ بھی کریں، وہ کسی بھی قسم کا انیشیٹو لیں مفاہمت کی جانب بڑھنے کی، وہ جس طرح سے بھی کوشش کریں، اگر بہت زیادہ پش بیک آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی طرف سے، جس کی مجھے امید نہیں ہے لیکن عمران خان کی طرف سے ہی آ سکتا ہے جو بھی میجر پش بیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میرا خیال تو یہ تھا، بہرحال میں پی ٹی آئی کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ان کے اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ڈسٹنس ہے کہ براہ راست وہ ان کے نمائندے نہیں ہیں لیکن ایک سیکنڈ سٹیپ پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے موجودہ حالات کے اندر اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے اندر کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یہ ڈسٹنس بھی. تو میں تو اس کو عائشہ کافی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ سمجھ رہا ہوں. اہم ڈیولپمنٹ ہے یقیناً. اور اچکزئی صاحب کا گفتگو یہاں پہنچی کہ حکومت اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت دونوں کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے ایک کڑی کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اچکزئی صاحب وہ کڑی بن کے ڈیڈ لاک کے تالے کی چابی بنیں گے اور کیا مذاکرات آگے چلیں گے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ایک گزشتہ برس امریکی صدر کی جانب سے 20 نکات پر مشتمل غزہ امن معاہدہ متعارف کروایا گیا تھا جس کا مقصد غزہ میں جاری تشدد اور نسل کشی کا پائیدار حل نکالنا تھا. امن معاہدے کا تمام ممالک کی جانب سے خیر مقدم بھی کیا گیا. یہ معاہدہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا اور اب صدر ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کا اعلان کیا گیا ہے جو غزہ میں امن سے متعلق معاملات دیکھے. غزہ کے علاوہ دیگر عالمی تنازعات میں مداخلت کو بھی اس بورڈ کے دائرہ کار میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ اس بورڈ کے غیر معینہ مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے اور ان کو ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہوگا. پاکستان، بھارت، روس، ترکی، مصر اور فرانس سمیت 60 ممالک کو اس بورڈ میں باقاعدہ شمولیت کے لیے دعوت نامے بھی دے دیے گئے ہیں. بلومبرگ کے مطابق یہ بورڈ محض ایک ثالثی پلیٹ فارم نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے متبادل یا حریف ادارے کی صورت اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے.